السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب کی طرف سے حاضر ہے۔ آج جو عظیم شخصیت اس دنیا سے کوچ کر گئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ آج ایک شمع جو دنیا کی حریت پسندوں کو اور خصوصاً کشمیری عوام کو آزادی کی روشنی فراہم کر رہی تھی، وہ روشنی بجھ گئی، لیکن اس بجھی ہوئی شمع کی روشنی پہلے سے زیادہ روشنی حریت پسندوں کو عطا کرے گی۔ سعید علی گیلانی دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، جیلوں میں رہے، نظر بند رہے اور جوانی سے لے کر آج تک صرف اس ایک نعرے پر کام کر رہے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ نیلسن منڈیلا عظیم لیڈر رہے، لیکن 26 سال جیل میں گزارنے کے بعد آخر کار اس کو بھی کمپرومائز کرنا پڑا، لیکن سعید علی گیلانی کے سرش میں نہیں تھا کہ سرنڈر کریں اور کمپرومائز کریں۔ ہاں، یہاں ایک اور بڑی شخصیت کا ذکر نہ کرنا بہت زیادتی ہوگی، وہ نام ہے عبدالغفار خان کا، جنہوں نے 35 سال جیل گزارا لیکن انگریزوں سے کمپرومائز نہ کیا۔ سعید علی گیلانی اگر چاہتے تو بڑے سے بڑے فائدے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، لیکن آج جو عزت سعید علی گیلانی کو ملی ہے وہ نہ ملتی، جیسے شیخ عبداللہ اور بیٹے فاروق عبداللہ کو اقتدار اور مزے کچھ زیادہ ملے لیکن عزت نہیں مل سکی۔ اسی طرح محبوبہ مفتی اور اس کے والد کو بھی اقتدار ملا لیکن حریت رہنما کا لقب حاصل نہیں کر سکے۔ آج پورا برصغیر سعید علی گیلانی کے لیے افسردہ ہے۔ سعید علی گیلانی شہید کا مرتبہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ساری عمر آزادی کی جہد و جہد میں گزاری، آخر دم تک لڑتے رہے اور بیماری کے عالم میں۔ آج بھارت نے پورا کشمیر بند کر دیا، لیکن کب تک ہندوستان اس خوف میں رہے گا؟ کشمیریوں کی آزادی رائٹنگ آن دی وال ہے، لیکن افسوس کہ دنیا کا سب سے بڑا جیل طاقتور حکمرانوں، خواہ وہ امریکہ ہو، مغرب ہو، عرب کی شیوخ ہو، ان کو یہ ظلم و بریت نظر نہیں آتی۔ امہ جس کا نام ہے اس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں ان دو لوگوں نے یعنی طالبان اور کشمیریوں نے ہار نہیں مانی اور جیت ان کا مقدر ہے۔ آزادی کی جتنی بھی تحریکی ہیں دنیا میں، سعید علی گیلانی ان کے لیے درخشاں ستارہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کشمیریوں پر، پورا بھارت ڈر میں ڈوبا ہوا ہے۔ وادی میں یہی الفاظ گونج رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ سعید علی گیلانی 1929 میں پیدا ہوئے۔ سری نگر کے شہداء قبرستان میں دفن ہونے کا خواہش انہوں نے بہت پہلے سے کیا تھا، لیکن اس بنیا حکومت نے، اس RSS کے غنڈوں نے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دی، اس لیے کہ اگر سعید علی گیلانی کا جنازہ نکلتا تو پھر پورا کشمیر امڑ آتا اور پھر ان کی جو 10 لاکھ فوج ہے کشمیر میں وہ بھاگنے پر مجبور ہوتے، جیسے کہ کابل میں ہوا، اس سے بڑھ کر یہ ہوتا۔ لیکن افسوس کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کے لیے آواز اٹھا سکے۔ یعنی اور تو اور صرف یہ دیکھیے کہ ابھی 28 گھنٹے بعد صرف مریم نواز نے انڈائریکٹ ایک ٹویٹ کیا یا اس کی بات کی ہے، اسی طرح اس کا والد نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور کبھی حریت کے رہنماؤں سے ہاتھ میں لانے کو بھی ترجیح نہیں دی کیونکہ انڈین ناراض نہ ہو جائے جو ان کے اصل آبا و اجداد ہے۔ تو کیا یہ ان لوگوں کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا؟ کشمیر نے تو آزاد ہونا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کشمیری بہت جلد آزاد ہوں گے، جیسے کابل میں ہوا انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں گے یہ بہت تیزی سے آگے جائے گا، اور جس قوم میں برہان وانی اور سعید علی گیلانی جیسے لوگ موجود ہو اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ یہ ناممکنات کی بات ہے۔ یہ ممکن ہو کر رہے گا کشمیر کی آزادی، اور یہ سب کو نظر آئے گا۔
اس پر کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ کشمیری یا افغانی یہ دو ایسی قوم ہیں، بلکہ یہ تاریخ کا ایک عجیب ماجرا ہے، کسی وقت میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ قوم ایک ہی قوم ہے۔ افغانی اور کشمیری قوم ایک ہے۔ یہ کہاں سے نکلے؟ حلب سے نکلے، سیریا سے، پھر البانیہ گئے، البانیہ سے نکل کے ارجینیا کے ایک اسٹیٹ میں، البانیہ میں رہتے تھے، وہاں جب ان کے خلاف ظلم و ستم شروع ہوا تو یہ افغانستان آئے۔ کچھ کشمیر چلے گئے تو زبان بھی بدل گئی، وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن یہ قوم ایک ہی قوم ہے جو خون سے نہیں ڈرتی۔ دوسرے قومیں جب خون دیکھتی ہے تو ان کو بے ہوشی ہوتی ہے، ان کو جذبہ آتا ہے۔ یہ میں حقیقی بات کر رہا ہوں، یہ تاریخ آپ دیکھ لیں، جو تاریخ دان ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور خاص کر جو کشمیریوں نے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا جیل، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 10 لاکھ کی آرمی ادھر موجود ہو، ہر دوسرے آدمی پر ایک سپاہی ہو، ہر تیسرے آدمی پر ایک سپاہی ہو۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کشمیری رہنماؤں کو، کشمیری عوام کو، جنہوں نے اس ناگفتگی حالت میں بھی کبھی سرنڈر نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ آگے بھی سید علی گیلانی پیدا ہوتے رہیں گے، برہان وانی پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو یہ جو بنیا ہے، ہندو بنیا، یہ کب تک ان کا مقابلہ کریں گے؟ کیا یہ اس طرح کے طریقے کریں گے کہ ہندوؤں کو لا کر کشمیر میں آباد کریں گے اور پھر استصواب رائے کا، یعنی سیلف ڈٹرمنیشن کا حکم دیں گے کہ ہم مانتے ہیں ابھی، کیونکہ ان کی اکثریت ہو جائے گی؟ لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ 30 سال بعد تو انڈیا بھی اکثریتی مسلمان ملک ہوگا، اس میں تو ہندو بھی اقلیت میں ہوں گے 30 سال بعد، کیونکہ ایک مسلمان تو 10 بچے پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ہندو، یہ RSS کے غنڈے، یہ ہندو بنیا، یہ برہمن، یہ تو 2 سے زیادہ کر نہیں سکتے، ان میں اتنی جان نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے تو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ سب کو زندگی دے اور سب کو عزت دے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیے کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، افغانستان بھی کسی اور طرف چل پڑا ہے، اور دنیا میں وہ تاریخ رقم کی ہے جو غزوہ بدر کے بعد، اب انہوں نے جو ایک بریگیڈ کا نام رکھ دیا ہے بدری 313، یعنی بدری 1313، یعنی جب غزوہ بدر میں 313 مجاہدین تھے اور مقابلے میں ہزاروں تھے، تو ان کا کیا حشر کیا، وہیں تاریخ دہرائی گئی ہے کابل میں، اور انشاءاللہ بہت جلد کشمیر میں یہ تاریخ دہرائی جائے گی، اور یہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور قسمت میں ہوا تو ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اور ابھی میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہچانیے، اپنے لیڈروں کو پہچانیے۔ آپ کے وہ لیڈر جو لندن میں بیٹھی ہوئے ہیں، ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے کشمیر کا نام لیتے ہوئے، اور ان کے ساتھ جو کشمیریوں نے کشمیر کے الیکشن میں کیا، میں بہادر کشمیری عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اپنا بدلہ اس خاندان سے، کہ جس کے سر پہ وہ سودا کر رہے تھے کشمیریوں کا، ہندوؤں کے ساتھ مل کر، مودی کے ساتھ مل کر، مودی کی یاری کے لیے، تو ان کا جو حشر کیا الیکشن میں، اور وہ اس کے والد کا کیا کردار رہا کشمیر کے مسئلے پر، اور جو اس کا کردار ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، لیکن وہ جو خود کو کشمیری کہتا تھا، حالانکہ اس کا کشمیر سے کیا تعلق۔ لیکن یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم اتنے قربانیوں کے باوجود بھی ہمارے لیڈر، اس قسم کی لیڈر کشمیر کا نام تک نہیں لے سکتے، تو کیا ہم ان کو لیڈر سمجھیں؟ اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان آ کر باہر رہیں؟ یہ انشاءاللہ ان کی ذلت کی زندگی جیلوں میں گزرے گی، یہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ اب ایک اور طرف معمولی سا 2 منٹ لوں گا۔ اب جو ایک نیا فتنہ شروع ہونے والا ہے پاکستان میں، کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے حکومت کی، وہ چاہتے ہیں کہ ججز کی جو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو تعیناتی ہیں وہ ایک احسن طریقے سے ہو، اس میں یہ نہ ہو جیسے کہ پہلے سے آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی 13 ججز آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، وہ دیکھ لیجئے وہ کون ہیں،
وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ایک نیا عذاب بنا ہے پاکستان کے لیے کہ یہ بار ایسوسیشن ہے, یہ بار کونسل ہے, ان کا نمائندہ ہونا چاہیے, ان کا جج ہونا چاہیے. اور یہ کن کے نمائندے ہیں؟ یہ نون لیگ کے نمائندے ہیں. تو کیا نون لیگ کے ججز پاکستان میں ہوں گے؟ یہ عوام اور قبول نہیں کریں گے. اور 9 ستمبر کو جو اعلان انہوں نے کیا ہے کہ ہم وہ سارا کچھ جام کر دیں گے, ان کے ساتھ حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ نمٹنا کیسا ہے اور ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ان کو یا یقین کرے ایک ایسے چو کے حوالے کریں گے. یہ سب کے سب ان کا جو بار کا پریزیڈنٹ ہے, وہ جو خود کو آفریدی عبداللطیف آفریدی, یہ جتنے بھی نام ہیں, یقین کرے یہ ان کو لڑتاڑ کے یہ ایسے رکھ دیں گے کہ یہ ان کو اپنی نانی کا دودھ یاد آ جائے گا. تو یہ پاکستان میں اور اس طرح نہیں چلے گا. پاکستان میں سپریم کورٹ آزاد ہوگا, ہائی کورٹ آزاد ہوگا, اور ایک ایماندار ججز ہوں گے, اور اس طرز پہ ہوں گے جیسے کیا یعنی یہ کیا ہے کہ ان کی ساری ڈگریاں بھی جعلی ہوتے ہیں. یہ جعلی لوگ آ کر ہمارے ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں, پھر ہمارے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر آخر میں جا کے یہ چیف جسٹس بنتے ہیں. اس ملک کو جتنا نقصان, عدلیہ کو جتنا نقصان چودھری افتخار نے دیا, کوئی دشمن بھی ایسا نہیں کر سکتا. اس نے عدلیہ کو سیاست سے بھر دیا, سیاسی لیڈروں سے بھر دیا. لیکن انشاءاللہ اب جتنے 7-8 ججز ہیں ہمارے سپریم کورٹ میں, یہ اس طرح چپ نہیں رہیں گے, اور اسٹیٹ بھی ان کے پیچھے کھڑا ہوگا. اور جب اسٹیٹ کھڑا ہوگا پھر میں دیکھوں گا یہ 1 لاکھ جو وکلاء خود کو کہتے ہیں, ان کا کیا حشر ہوگا. ان میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. غریب لوگ وہ تو اپنے مزدوری کمانے کے لیے آتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہڑتالیں کرتے ہیں, جیسے بلیک میلنگ کرتے ہیں, یہ اور نہیں کر سکیں گے. یہ بات بھی میری آپ یاد رکھیے. اب تک اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.